راولپنڈی اور اسلام آباد میں چکن نایاب ہو گیا۔ 1000 روپے کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ ہورڈنگ مافیا نے آخر ایسا کیوں کیا؟ جڑواں شہروں میں مرغی کی ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے؟ میت کو قبرستان میں دفنانے پر جھگڑا، پولیس انتظامیہ پہنچ گئی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ آخر انسانیت اتنے نچلے درجے تک کیسے گر سکتی ہے؟ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM نیوز۔ مزید خبروں اور تبصروں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں HM نیوز اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM نیوز۔ ناظرین، آج ہم دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ہم اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے اوپر بھی بات کریں گے جو کہ 2 دن قبل اسلام آباد میں پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے کرنٹ سینیریو کے اندر ایک خبر ہے کہ آج اور کل، یعنی کہ کل جو کل گزرا ہے بدھ والے دن اور آج جمعرات کو، اور کل بھی جمعہ والے دن بھی، جو فارم مافیا ہے انہوں نے احتجاجاً 2-3 دن سے ہڑتال کی ہوئی ہے مرغیوں کی سپلائی کے اوپر۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جو شواہد ہمارے تک پہنچے ہیں، جو تفصیلات ہمارے تک پہنچی ہیں۔ آج لوگ سارا دن چکن کی تلاش میں ذلیل و خوار ہوتے رہے، لیکن جڑواں شہروں میں کسی بھی جگہ سے چکن نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تو کم از کم 1000 روپے کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا بنی اور پولٹری فارم انتظامیہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پولٹری فارم ایسوسی ایشن نے یہ پروٹیسٹ کے طور پر 2-3 دن سے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کے انتظامیہ یعنی حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ فارم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو کھاد ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، فیڈ، وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے، لیکن جو حکومت نے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے، جو ہم آگے سپلائی دیتے ہیں، وہ بہت کم ہے، ہمیں اس میں بچت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے پہلے وہ حکومت کے ساتھ وہ کہتے کہ ہم حکومت سے گزارش کرتے رہے، لیکن ہماری بات پر حکومت نے کان نہیں دھرے، تو ہم یہ مجبوراً یہ کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کے بعد سے کل اور آج راولپنڈی اور اسلام آباد میں چکن جو ہے وہ نایاب ہو گیا اور سفید ہاتھی کی طرح بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ سے لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے، لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہورڈنگ میں ایکسپرٹ ہیں، 2 نمبری میں ایکسپرٹ ہیں، تو ایسا موقع ہم کیسے ہاتھ سے جانے دیتے؟ تو وہ لوگ جن کے پاس مال پڑا ہوا تھا، دکاندار، تو انہوں نے آج پھر اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا، خوب پیسہ بنایا۔ اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ کمنٹ کریں گے جی کہ انہوں نے کون سا محل تعمیر کر لیے ہیں۔ بات محل تعمیر کرنے کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چلیں 10, 15, 20 روپے کا مارجن رکھ کے آپ چیز فروخت کر دیں، یا عام دنوں میں جتنا کرتے ہیں اس سے 20, 25 یا 30 روپے مہنگے کر دیں، لیکن 1000 روپے کلو تک بیچنے کی کیا وقت ہے؟ اس میں کیا، اس بات میں کیا آپ اس کی دلیل دیں گے جی کہ وہ انہوں نے اچھا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جن کے پاس گھروں میں مال پڑا ہوا تھا انہوں نے بھی آج اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور جو اس کے علاوہ جو کیٹرنگ کے سے وابستہ لوگ تھے ان کو بھی آج کافی مشکلات جو ہیں وہ پیش آئی ہیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال تھی اور یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے، اور ابھی یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے حکومت کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں۔ ان کی 2 گزارشات تھی پولٹری فارم ایسوسی ایشن کی۔ پہلی یہ کہ یا تو آپ فیڈ جو ہے اس کو سستا کر دیں تو آپ پھر ہم یہ ریٹ برقرار رکھیں گے، اگر آپ فیڈ کو سستا نہیں کرتے تو پھر آپ جو چکن کا ریٹ ہے یہ آپ اس کو بڑھائیں۔ تو حکومت نے پھر جو ہے ان کی دوسری شرط جو ہے وہ مانی ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ چکن کی پرائز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اگر یہ پراپر ہڑتال ختم ہوتی ہے تو آپ کو اس کے اثرات کل صحیح نظر آ جائیں گے۔ تقریباً 25-30 روپے یا ایون کہ 40 روپے کلو کے حساب سے چکن کی قیمت بڑھی ہے اور آگے بھی بڑھتی رہے گی۔ بڑے عرصے بعد قیمت جو ہے وہ کم ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جس کا دل کرتا ہے وہ پھر ہڑتال کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، اور ایسا ہی پولٹری فارم والوں نے کیا۔ دوسری خبر ناظرین انتہائی افسوسناک ہے۔ 2-3 دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ہمارے پاس بھی پہنچی تھی، تو ہم نے بھی اس کو پیج پہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو اس وقت جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ اسلام آباد میں یہ واقعہ افسوسناک پیش آیا، اور اس میں یہ تھا جی کہ مقتول اس نے قرض دینا تھا،
تو جو قرض جن کا قرض تھا، جن کے پیسے تھے، وہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے ہم میت کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ اب ظاہری بات ہے رقم اچھی خاصی ہوگی تبھی تو لواحقین نے بھی انکار کر دیا ہوگا۔ پھر پولیس انتظامیہ وہاں پر آئی اور لڑائی اتنی بڑی کہ پولیس انتظامیہ کو فائرنگ کر کے، ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے تفصیلات اس کی نکلوائیں اپنے ذرائع سے، اور وہ تفصیلات جو ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ تھانہ ماڈل ٹاؤن ہومک کا یہ واقعہ ہے اسلام آباد میں، اور وجہ یہ تھی جی کہ جو مقتول ہیں ان کے لواحقین قبرستان میں جب تدفین کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ قبرستان نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں پر تدفین نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہاں سے دو باتیں ابھرتی ہیں اگر آپ تھوڑا بہت سوچیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے فوتگی ہوئی ہوگی تو جب انہوں نے قبر تیار کرنے لگے ہوں گے ان لوگوں نے اس وقت منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اس وقت بھی منع کر سکتے تھے کہ ہم آپ کو قبر نہیں کھودنے دیں گے، آپ کا قبرستان یہ نہیں ہے۔ آپ نے بعد میں اتنا ڈرامہ کیوں لگایا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ سوشل میڈیا پر اپنے لیے بھی آپ نے بدنامی جو ہے وہ سمیٹی اور پورے علاقے کے لیے آپ بدنامی کا باعث بنے۔ لیکن پھر دوسری بات میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے پھر ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا پھر ہم بھی آگے سے بدماشی نہ کریں تو پھر ہم برابر کے لوگ تو نہ ہوئے نا۔ تو وہ یہ تھا جی کہ میرے خیال سے انہوں نے منع کیا ہوا ہوگا، لیکن لواحقین نے پھر کہا ہوگا کہ ہم یہیں دفنائیں گے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو، ہم دیکھ لیں گے تمہیں۔ تو پھر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی اور میت ادھر ہی پڑی رہی، دونوں پارٹیاں آپس میں گتم گتا ہو گئیں اور پولیس کو آنا پڑا۔ ہوائی فائرنگ سے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کیا اور دونوں کے خلاف ضابطہ کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی۔ تو بات یہ ہے جی کہ انسانیت ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ بالفرض اگر میت آ گئی تھی جنازے کے بعد، وہ قبر بھی تیار تھی، تدفین کرنے لگے تھے، تو میرے خیال سے جو لوگ جنہوں نے ان کو منع کیا تھا ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا، وہ کم از کم میت کی تدفین ہونے دیتے، پھر بعد میں مسئلہ اٹھاتے کہ جی آپ کا یہ قبرستان نہیں ہے اور آئندہ ہم آپ کو یہاں پر تدفین نہیں کرنے دیں گے۔ کتنی 2-3 گز کی جگہ ہوتی ہے قبر کی۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے جی کہ اسلام آباد میں کیونکہ باہر کے لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، سندھ سے، پنجاب، KPK، بلوچستان اور GB سے بھی لوگ یہاں پہ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو یہاں پہ جتنے بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو قبرستان جو ہیں وہ تقریباً اب فل ہو گئے ہیں، جگہ کم ہے۔ تو اب زمینیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، تو کوئی بندہ پہلے ہم سنتے تھے جی کہ 50-60 سال پہلے اس بندے نے یہ جگہ جو ہے فی سبیل اللہ دے دی تھی، اب لوگ نہیں دیتے کیونکہ وہ جگہ کی مالیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ اب کیا کرتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں ان کی جب کبھی فوتگی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ تدفین کر دیں، کہ بجائے ہم اتنے دور لے کر جائیں گے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کئی بار جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو میں ہو جاتی ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیتے۔ تو یہاں پر میرے خیال سے وہ لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یا تو مشاورت کے بعد وہاں پر تدفین کریں، اور عموماً وہ مشاورت کر کے تدفین کرتے ہیں، لیکن ایسی باتوں پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں کیونکہ مقامی لوگ وہ بھی ان کے بھی کچھ مسائل ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں کرنے دیتے۔ اور دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، ان لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا، اور میت پڑی ہو تو وہاں پہ ہمیں بجائے خدا کا خوف کرنے کے آپ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں قبرستان کے اندر، اور وہ غلیظ زبان جو استعمال ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو تعریف تو نہیں کی جاتی نا، تعریفی کلمات، وہاں پہ پھر وہ ایسی شعر سنائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے لڑائیوں میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا اسلام آباد کا کہ جس کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو فراہم کی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔